کے بارے میں؟ علامہ کی شاعری جب ہم پڑھتے ہیں اور علامہ کے اقوال و فرمودات پڑھتے ہیں اور علامہ کی عشق و مستی کی کیفیات کو جب ہم اپنے اندر محسوس کرتے ہیں تو علامہ ہمیں حضرت اویس کرنی کے مرید نظر آتے ہیں. سبحان اللہ. آپ کی کیفیات کا مرقع نظر آتے ہیں. ایسا ہی اور ہے. وہ جو کیفیات ہے کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. یہ ڈاکٹر صاحب ایک اور کالر ہیں ہمارے ساتھ، آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم. اپنے ٹیلی ویژن کا والیوم بند کر دیجئے. کون کہاں سے؟ محمد وقاص بول رہا ہوں میں لاہور سے. جی فرمائیے. میم میں نے پوچھنا تھا کہ اگر روزے کی حالت میں منہ یا ناک سے ہلکا پھلکا بلڈ آ جائے تو کیا روزہ جاتا رہتا ہے؟ بالکل نہیں جاتا رہتا، لیکن ڈاکٹر صاحب سے تفصیلی جواب لیتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، منہ سے یا ناک سے ہلکا پھلکا وہ کہہ رہے ہیں اگر خون جو ہے وہ رس جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی اس سے ہرگز روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ اس کا اخراج ہو رہا ہے، تو لہٰذا روزہ نہیں ٹوٹے گا. کہہ بھی آ گئی ہے تو پھر بھی ان کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. خود سے آ گئی ہے تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر دانستہ جیسے گلے میں انگوٹھا ڈال کے یا کوئی چیز دانستہ اگر کسی طریقے سے کی ہے تو پھر روزہ جاتا رہے گا. جی اس میں شائبہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیز اندر داخل ہوگی، اس وجہ سے بھی علماء نے کہا کہ اس سے پھر ٹوٹ جائے گا جو تکلفاً خود کہہ کی جاتی ہے. اس وجہ سے بلڈ نکلا تو پھر نہیں. علامہ کی جو بات ہم کر رہے تھے، علامہ کی یہ کیفیت ہے، یہ عرض ہے، یہ گزارش ہے اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں جب قبول ہو جاتی ہے. یہ عالم حجاب تھا جہاں یہ کہا جا رہا ہے کبھی اے حقیقت منتظر. جب یہ حجاب اٹھنے لگے تو پھر جب حجاب اٹھا روبرو ہوئے، جب حضوری اور حاضری ہو جاتی ہے، جب سامنے پیش آ جاتے ہیں، رو بالمقابل کے مقام پہ علامہ پہنچتے ہیں تو پھر کہتے ہیں لو بھی تو قلم بھی. یہ علامہ کا مشاہدہ ہے. علامہ نے اغیار کو بڑی قریب سے دیکھا اور علامہ نے ہمیں ہمارے اصل دشمن سے روشناس کروایا ہے. انہوں نے کہا میں یہود کو بڑی قریب سے دیکھا ہے، میں نے ان کی پلاننگ کو دیکھا ہے، استعماری طاقتیں جو ہیں وہ کس میڈیم پہ کام کر رہی ہیں. علامہ ان کو خود دیکھ کے آئے تھے. پھر ادھر آ کے انہوں نے یہ اپنے درد دل بیان کیا ہے کہ ہمارے اندر جو پلاننگ کی جا رہی ہے، سب سے پہلے عشق رسول کو نکالا جا رہا ہے، ہمیں بے جان کیا جا رہا ہے. محبت رسول اس پوری کائنات کی جو جان ہے اس کو الگ کر کے پھر ہمیں خالی اور کھوکھلا کیا جا رہا ہے. اور سب سے زیادہ اس وقت علامہ نے اس وقت کہا تھا وہ آج آپ کے سامنے سب روشن ہو رہا ہے، عیاں ہو رہا ہے. اور واضح کیا ہے؟ علامہ نے کہا تھا تمہارا ایجوکیشن سسٹم چینج ہوگا، وہ ہو چکا ہے. تم سے تمہاری اصل تعلیم چھین لی جائے گی، وہ چھین چکی ہے. علامہ نے کہا تھا محبت رسول اور عشق رسول کا نصاب ختم ہو جائے گا، آپ کے سامنے ہے. جب آپ ڈاکٹر صاحب نصاب ساز ادارے جب آپ نصاب سازی کے لیے ماہرین نصاب آسٹریلیا سے اور باہر سے منگوائیں گے، امپورٹ کریں گے اور اپنے اس دھرتی کے لوگوں کے ویژن کو اور جو اقبال شناس ہیں ان کو آپ گھروں میں بٹھائیں گے تو پھر یہی ہوگا نا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. نااہل لوگ جب سامنے آ جائیں گے اور اہل نہیں آئیں گے تو پھر اسی طرح ہوگا. ہم سے ہماری اصل چھین لی جائے گی، ہم سے ہماری اساس چھین لی جائے گی. اور اقبال واحد ذریعہ ہے، ہمارے پاس ایک واحد ذریعہ ہے جو ہمیں 1400 سال پیچھے لے کے جائے. علامہ کا اپنا ایک بڑا معروف قول ہے، دنیا کی ترقی یہ ہے کہ وہ آگے کی طرف جائے، سائنس کی ترقی یہ ہے کہ وہ آگے ترقی کرے، لیکن مومن کی ترقی یہ ہے کہ وہ 1400 سال پیچھے حضور کے لوٹ جا عہد نبی کی سمت رفتار جہاں، پھر میری پسماندگی کو ارتقا درکار ہے. مظفر وارثی صاحب نے اس بات کو اسی طرح سے منظوم کیا ہے. علامہ کی زندگی میں ہمیں ارتقا نظر آتا ہے، لیکن ایک چیز ابتدا سے آخر تک ایک چیز کامن ہی ہے. اگرچہ ان کے خیالات میں ارتقا ہے، ان کی شاعری میں ارتقا ہے، ان کے نظریات شروع میں اور بعد کے اور پھر وسط کے بعد میں الگ الگ نظر آتے ہیں، لیکن عشق رسول میں کوئی ارتقا نظر نہیں آتا. بالکل. اور پھر وہ تحدیث نعمت کے طور پر بھی کہتے ہیں کہ میں چاہے ویسٹ میں رہا ہوں خیرہ نہ کر سکا مجھے، جلوہ دانش فرنگ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. اب نجف سے بات یاد آئی کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو بیسک کمپوننٹس ہیں کہ اہل بیت سے جو محبت ہے یہ بھی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی علامہ میں. جب آپ لندن جانتے ہیں تو آپ کے متعلق یہ بھی ملتا ہے کہ سب سے پہلے حضور نظام پاک کی بارگاہ میں حاضری دی، سبحان اللہ، اور شب بھر ادھر آپ حالت قیام میں رہے. خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ حضور اللہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ. پھر اسی طرح حضرت مجدد پاک کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ادھر جا کے سلام پیش کرتے ہیں. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں آج وہ آرام فرما رہے ہیں
हुजूर दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह हुजूर फैज़ आलम सरकार की बारगाह में जाते हैं, उधर जाके सलामी पेश की जाती है, और आप इन तीनों हस्तियों का बाकायदा आपने मनाक़िब पेश किए हैं, सुभान अल्लाह। और ये अहले बैत से मोहब्बत का उनका इजहार था। और जो वो भी सैयदातुन निसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में जो फरमाते हैं कि मरियम अज़ यक निस्बत ईसा अजीज, फिर आप देखिए सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम का जैसे तज़किरा, सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, मौला कायनात शेर खुदा करमल्लाह वजहुल करीम का, तो उनकी तो पूरी शायरी का मैं समझती हूँ जौहर अगर निकाला जाए तो वो इश्क़ रसूल और इश्क़ अहले बैत ही निकलता है। बिल्कुल मिलता है। और आपका जो तसव्वुफ़ का मयार है वो हमें आम और ज़ाहरी सूफियों से हट के बड़ा नज़र आता है। आप खानकाहों से बेजार नज़र आते हैं, कभी मदारिस से बेजार नज़र आते हैं, और ज़ाहरी तालीम से बेजार नज़र आते हैं, और उसका हल भी पेश किया है। सिर्फ अच्छा, उन्होंने इस अजान के असल रूह को सुना और महसूस किया, जो कहते हैं मुल्ला की अज़ान और है, मुजाहिद की अज़ान और। जी बिल्कुल। फिर आपने देखे कौन होगा जो खानकाह पे तनकीद कर सके, वो इकबाल ही थे जो करके गए हैं। कभी उन्होंने कहा जी आप हुजरों से निकलें, खानकाहों से निकलें, अदाए रस्म शबीरी अदा करें, और फिर कहीं मदारिस में जाते हैं तो वो ही एक निसाब चलता आ रहा था, उस पर अल्लामा ने तनकीद की, फरमाया आगे निकलो, इसमें भी अभी मजीद तरक्की की भी ज़रूरत है। फिर अल्लामा इसके अलावा जो, और इसी निसाब से मुतालिक मैं अक्सर एक शेर अपनी ट्रेनिंग्स में कोट किया करती हूँ कि वो फरमाते हैं कि अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरिब से न कर, खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। हमें उस भेड़ चाल में और वो जो इस मगरिब ज़दा एक यलगार है, हमें उसमें नहीं पढ़ना। जी बिल्कुल नहीं पढ़ना। वो देखें वो तबाही है असल में अल्लामा के नज़दीक वो तबाही। अगर हम यूरोप की तरफ जाएंगे, तरक्की से मुराद हरगिज़ ये नहीं है कि हम यूरोप की तरफ जाएं। अल्लामा अपनी तारीख़ पे बहुत ज़्यादा गहरी नज़र मुताला रखते थे। हमारे असल तरक्की के मौजिद तो मोमिन है, मुसलमान हैं। अल्लामा के नज़दीक इंसान कामिल का तसव्वुर देखिए, फिर मर्द कामिल का तसव्वुर देखिए, फिर अल्लामा ने जो कलंदर का एक कॉन्सेप्ट दिया है अपनी शायरी में, उन तमाम को देख लीजिए तो अल्लामा के नज़दीक मुसलमान का जो बच्चा है और इस वक्त का जदीद तरीन आदमी होना चाहिए। मोमिन जो है ना वो सबसे जदीद तरीन और मॉडर्न होना चाहिए अल्लामा के नज़दीक। अल्लामा चाहते हैं कि वो कदीम और जदीद को मिलाएं और एक हसी इम्तिजाज दे कि हम तरक्की की राह पे निकलें। अगर हम चाहते हैं कि हम आगे निकल सकें, तरक्की कर सकें, तो अल्लामा की अफकार को, अल्लामा की सोच को हम करना होगा। और अल्लामा ने जो अपनी शायरी के ज़रिए इनकलाब का एक तसव्वुर जो दिया है, जो इंसान के ख्यालात तसव्वुरात में इनकलाब का तसव्वुर दिया है, उसको आम करने की ज़रूरत है। मेरी दुआ भी है कि अल्लाह करे कि वो दिन आए कि हम भी देख सकें कि अल्लामा के अफकार आम हो गए।